آج اس کا سب سے بڑا مشن پورا ہونے جا رہا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ 100 مردوں سے مطع کر چکی تھی، یعنی ٹیمپریری کانٹریکٹ میرج۔ عبائے میں بھی اس کے جسم کے خد و خال کی غیر معمولی خوبصورتی نظر آ رہی تھی، مگر کانپتے ہاتھ پاؤں وہ سب سے چھپا رہی تھی۔ اس نے اس منزل پر پہنچنے کے لیے 7 سال لگا دیے تھے۔ اس کی تیز ہوتی دھڑکن تو کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر نروس ہونے کی وجہ سے چہرے کے بدلتے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اور کیوں نہ گھبراتی، وہ اس سے ملنے جا رہی تھی جسے 3 ہفتے دنیا کا سپر پاور بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور آخر میں اکتا کر خرافات بکنے لگا تھا۔ جی ہاں، وہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے ملاقات کرنے جا رہی تھی، لیکن اس عورت کو ایران کے سپریم لیڈر تک ایکسس مل کیسے گیا؟ آخر کون تھی یہ؟ کوئی مسلمان یا یہودی، شیعہ یا سنی، فرانسیسی یا ایرانی، جرنلسٹ یا یہودی ایجنٹ، اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کا پتہ دینے والی یا بس اسلام پر ریسرچ کرنے والی، ایران کے اندر جاسوسوں کا نیٹ ورک بنانے والی یا خامنائی کی عقیدت مند کہلانے والی؟ تو چلیے آج جانتے ہیں کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران میں اپنا جال کیسے بچھایا تھا کہ ایران کے اندر سے ہی ایران پر ڈرون فائر ہو گئے۔ کون تھی وہ جو اسرائیل کو ایران میں ہر ٹارگٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن بتا رہی تھی؟ ایران کے بڑے لیڈرز کے بیڈ روم سے خبریں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی تک کون پہنچا رہی تھی؟ یہ ساری گتھیاں سلجھانے کے لیے ہمیں اس عورت کو جاننا ہوگا، کیتھرین پریز شپتان۔ زن، زر، زمین، یہ 3 ہی جھگڑے ہیں۔ صدیوں کوششیں کرنے کے بعد مسلمانوں کی زمین یعنی بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب وہ 2 چیزوں کا استعمال کر کے دنیا کو اپنا بنانا چاہتا ہے، زن یعنی عورت اور زر یعنی بے تحاشا پیسے کا استعمال۔ اس پرچم میں ہی نہیں، ہمارے مستقبل میں بھی ایک دن ساری دنیا تمہاری غلامی میں ہوگی۔ یہ کہانی ابھی کی نہیں، صدیوں پرانی ہے، جس میں سیکس بھی ہے اور سائنس بھی، سبق بھی ہے اور سزا بھی۔ جن عورتوں کو ہم پاکستانی کمزور سمجھتے ہیں، اسرائیل نے اسے اپنی طاقت بنا کر ایران کے خلاف کیسے استعمال کیا، آج کی کہانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اتنی دلچسپ داستان سننے کے بعد سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں گے۔ خیر، ایک پرانا قصہ ہے، جب ہولوکاسٹ میں بچ جانے والے ایک نظریاتی یہودی کے بیٹے کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس لڑکی کے نانا بھی یہودیوں کو نازیوں سے بچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر لڑتے تھے، یعنی کٹر یہودی خاندان کی لڑکی۔ لیکن آپ کو شوق لگے گا یہ سن کر کہ یہ لڑکی بڑی ہو کر اسلام قبول کر لیتی ہے۔ بتاتا ہوں کیسے، مگر پہلے یہ جانیے کہ اس کا باپ ایک سیکولر یہودی تھا۔ یہ لڑکی سائیکالوجی میں بیچلر کی ڈگری لے لیتی ہے اور پھر لندن یونیورسٹی سے فائنانس اور کمیونیکیشن میں ڈبل ماسٹرز کی ڈگریاں بھی لے لیتی ہے۔ کتنی ہونہار ہے نا، کمیونیکیشن اسکلز بھی آ گئی، حساب کتاب میں بھی پکی ہو گئی، ہر سالہ ذہن سے کھیلنا بھی جانتی ہے کیونکہ سائیکالوجی پڑھ لی ہے۔ اب کیا کرے گی یہ لڑکی؟ کوئی بہت بڑا گیم کھیلنے والی ہے۔ مگر ابھی ان ساری ڈگریوں کو کر دیجئے ایک سائڈ میں۔ اب یہاں اس لڑکی کی زندگی میں انٹری ہوتی ہے ایک یمنی مسلمان کی۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہی ہوتی ہے، کچھ وقت ساتھ گزارا اور دونوں نے شادی کر لی۔ یہ 2004 تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد یہ لڑکی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ جی ہاں، سب بہت خوش ہوئے، مگر ایک منٹ، ایک ایسے خاندان کی لڑکی جس کے دادا اور نانا نازی جرمن سے لڑنے والے اور ہولوکاسٹ میں سروائیو کرنے والے تھے، ایسی صہیونی لڑکی کے اسلام قبول کر لینے پر کسی کو تعجب نہ ہوا۔ خیر، اس پیئر کے 2 خوبصورت بچے بھی ہو گئے۔ اس لڑکی نے اسلام کے بارے میں ایک ایک چیز جاننا شروع کر دی۔ بھئی اب مسلم جو ٹھہری تھی، سب پتہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں ایک مسئلہ تھا۔ اس لڑکی نے سنی اسلام قبول کیا تھا۔ اسے میں مسئلہ کیوں کہہ رہا ہوں، ابھی آگے جا کر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ خیر، سن 2024 آ گیا، ادھر نئے سال کا سورج طلوع ہوا تھا، ادھر اس لڑکی کے گھر میں جیسے بدگمانیوں کی آگ برسنے لگی۔ دونوں میاں بیوی میں بن نہیں رہی تھی۔ 10 سال رشتہ اچھا چلا، مگر نہ جانے اب کیا ہو گیا تھا، میں بتاتا ہوں۔ اب اسے یہ رشتہ توڑنا تھا
تاکہ نئے رشتے جوڑ سکے. لیکن یہاں نہیں, مشن ایران میں, کیونکہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں, کیتھرین گریس شکدام ہی تھی, جس نے 2014 میں اپنے یمنی شوہر سے طلاق لی, اپنا فرقہ سنی سے شیعہ میں بدلا اور ایران نکل گئی. سہونی سے سنی اور اب ایک ایرانی مومنہ. یہ تو کچھ بھی نہیں, ابھی روپ اور کئی بدلنے تھے, بلکہ اس روپ کے تو جلوے بھی بکھرنے تھے, ایسے کہ بڑے بڑے کمانڈرز پگھلنے تھے. مگر اپنی خوبصورتی کا جادو چلانے سے پہلے اس نے مذہب کا تیر چلایا, وہ بھی اپنے قلم سے. جی ہاں, یہاں وہ ایک جرنلسٹ کے روپ میں آئی تھی, ایک ایسی جرنلسٹ جو ولایت فقیہ کی وفادار ہے, جس کا قلم ایران انقلاب کی حمایت میں ایسی تحریر لکھتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں انقلاب کے دیپ جل جاتے ہیں. سب کی نظر میں وہ بڑی عقیدت مند بن گئی, اور عقیدت ہی وہ چابی تھی جس سے وہ بند دروازے کھول سکتی تھی. 2015 سے 17 کے دوران صرف 2 سال کے عرصے میں وہ ایران کی بڑی صحافی بن گئی تھی. پہلے تو رائٹ ونگ کی نیوز ایجنسیاں جیسے مشرق نیوز, تسنیم نیوز, مہر نیوز کے لیے لکھا, مگر پھر اس کی قلم کی سیاہی رنگ لا رہی تھی, کیونکہ وہ انقلاب کے گن گا رہی تھی. پھر کیا, کچھ ہی عرصے میں وہ ایرانی سپریم لیڈر کی ویب سائٹ khamenei.ir میں باقاعدہ مصنف بن گئی. اب تہران ٹائمز اور پریس ٹی وی کے لیے بھی لکھنے لگی. اس دوران میں کیتھرین نے 2 بڑے انٹرویوز بھی کر لیے. اب کربلا سے قم اور وہاں سے مشہد تک وہ سب کا بھروسہ جیت گئی تھی. صرف عام لوگ ہی نہیں, خاص کے لیے بھی وہ خاص ہوتی جا رہی تھی. اس عرصے میں اس نے 2 ایسی کتابیں لکھی جس کے الفاظ اس کی ولایت فقیہ سے عقیدت اور اس کے شیعہ ہونے کی گواہی دے رہے تھے. مگر کون جانتا تھا وہ الفاظ جو لوگوں کے دل میں اتر رہے تھے سب جھوٹ و فریب تھا. یہ کتابیں تھیں عربیاز رائزنگ انڈر دا بینر آف دی فرسٹ امام اور فرام مکہ ٹو دی پلان آف کربلا, واکنگ ود دا ہولی ہاؤس ہولڈ آف دی پروفیٹ. اقتدار کے اعلی ایوانوں میں بھی یہی کتابیں ڈسکس ہو رہی تھی, اور یہی وہ مذہبی جذبہ تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے دروازے اس کے لیے کھلتے گئے. لیکن اب دماغ کے بعد اس نے دلوں پر قبضہ کرنا تھا, کیونکہ وہ پینیٹریٹ تو کر گئی تھی مگر راز نہیں جان پا رہی تھی جو صرف پاسداران انقلاب, کمانڈرز اور بعض سیاسی وزیروں کو پتا تھے. راز کہ کیا ایران جوہری قوت بننے جا رہا ہے, کہاں ہیں اس کی تنصیبات, سائنسدان اور خفیہ ریسرچ سینٹر کہاں ہیں, حماس اور حزب اللہ کے لیڈرز کہاں سے آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر سپریم لیڈر تک پہنچنا. ان سب بڑے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے اس نے استعمال کیا اپنی خوبصورتی کا. جی ہاں, متا یعنی کانٹریکٹ میرج. وہ ایک کے بعد ایک کانٹریکٹ میرج کرتی جا رہی تھی. ایرانی تاجر, انقلابی پروفیسرز, پاسداران انقلاب کے آفیسرز, کمانڈرز یا پھر وزیر. دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کیتھرین نے 100 مردوں کو متا کی آفر کی تھی. اب اس کے لیے بڑی بڑی شخصیات کے بیڈ روم کے دروازے کھل چکے تھے. سوچئے, کیا کوئی شوہر اپنی بیوی سے راز چھپا سکتا ہے, اور وہ بھی اس سے جو ایک جاسوس ہو جس کا مشن ہی راز معلوم کرنا ہو. اب اسرائیل کو ایران کے حساس ترین مقامات کی معلومات ملنے لگی تھی. ڈرون کا ٹارگٹ کیا ہوگا, کس دفتر میں کون سی فائل موجود ہے, کون سی سڑک سے خامنائی کا قافلہ گزرے گا, سب. اور یہ سب موساد کے سسٹم میں جا رہا تھا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ عقیدت مند, یہ انقلاب ایران کی دائی ایک اسرائیلی جاسوس ہے جو کہ کئی بڑے لیڈرز کی بیوی بن چکی ہے. بہت سی تصاویر میں وہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور پرو شیعہ فلم بنانے والے نادر طالب زادہ کے ساتھ مسکراتی نظر آتی ہے. کیتھرین کو روسی صدر پیوٹن کے اہم مشیر الیگزینڈر دوگن اور 2020 میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی کے ساتھ بھی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے, جن سے وہ خطے کے ایک کے بعد ایک دورے کے دوران ملتی رہی تھی. اس کے انٹرویوز عالمی سطح پر دیکھے جاتے, انٹرنیشنل لیول پر اس کے بلاگ پڑھے جاتے. پوری دنیا کے سامنے وہ خود کو پرو شیعہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی, اور اسی کی آڑ میں وہ سارے راز اسرائیل پہنچا رہی تھی. مگر ساری دنیا ایک طرف
اس کے مشن کا فائنل راؤنڈ دوسری طرف، اور یہ بہت ہی مشکل تھا۔ جی ہاں، ایران کے سپریم لیڈر خامنائی سے براہ راست ملاقات کرنا۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ اس کی ریولیوشن آف ایران پر لکھی گئی کتاب سے سپریم لیڈر کافی متاثر ہوئے تھے۔ اب وہ پاسداران انقلاب کے ان لوگوں کو بار بار خامنائی سے ملاقات ارینج کروانے کا کہتی جس سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ بالآخر وہ اپنے مشن کے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی، کیونکہ تہران سے سپریم لیڈر کا ملاقات کے لیے دعوت نامہ آ گیا تھا۔ فروری 2017، تہران کی سڑکوں پر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بغیر نمبر پلیٹ اور سیاہ شیشوں والی گاڑیاں اسے تہران کے ہوٹل سے لینے پہنچ چکی تھیں۔ ایرانی چادر اور حجاب نے اسے مکمل لپیٹ رکھا تھا۔ اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر پاسداران انقلاب کی 2 خواتین کے درمیان بٹھایا گیا۔ جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، بار بار اپنا عبایا درست کر رہی تھی، کپکپاتی انگلیوں سے انگلیوں کی انگوٹھیاں سیدھی کر رہی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے اندر پیدا ہونے والے خوف کو مار رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج وہ اس سے ملنے جا رہی ہے جسے کچھ لوگ نائب امام مانتے ہیں۔ جی ہاں، آیت اللہ علی خامنائی۔ ویسے ان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے یہ ڈاکیومنٹری بنا رکھی ہے، یہ ویڈیو مکمل ہونے کے بعد دیکھ لیجئے گا، مگر ابھی اس امپورٹنٹ سین پر نظر رکھیے، کیونکہ یہ بہت اہم ملاقات تھی۔ اس کے بعد ہی کیتھرین پر کابینہ کی تمام مذہبی شخصیات کا اعتماد اور بڑھ جائے گا۔ کمانڈرز کیتھرین کو ایک صحن میں لے کر گئے جہاں درخت ہی درخت تھے، وہیں سے اسے ایک بیٹھک میں لے جایا گیا جہاں خوبصورت نقش و نگار والے قیمتی قالین بچھے تھے۔ بیٹھک میں خمینی اور خامنائی کی تصاویر بھی لگی تھی۔ کیتھرین نے سوچا تھا کہ یہ جگہ شاید کسی صدارتی محل جیسی ہوگی، لیکن یہ بہت سادہ تھی۔ وہاں عربی طرز کے صوفے اور فرش پر کشن تھے۔ اسے ایک گلاس میں میٹھی چائے اور کھانے کے لیے اخروٹ پیش کیے گئے۔ وہ ایک ایک چیز باریک بینی سے نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلچل شروع ہو گئی۔ خامنائی کو اپنے پاس آتا دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ادب میں کھڑی ہوئی تو خامنائی نے کیتھرین کو ایک مترجم کے ذریعے فرش پر بیٹھنے کو کہا اور خود مسند پر بیٹھ گئے۔ کیتھرین کو پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ وہ خامنائی کی طرف آنکھ ملا کر نہ دیکھے اور جب تک وہ کوئی سوال نہ پوچھیں بات نہ کرے۔ خامنائی کو بتایا گیا تھا کہ کیتھرین ایک مکمل نظریاتی شیعہ مذہب اختیار کر چکی ہے۔ یہی نہیں، کیتھرین کی تحریر کی کامیابیاں بھی ان کے علم میں تھی۔ کیتھرین دعویٰ کرتی ہے کہ خامنائی نے اسے اس جنگ عظیم کے بارے میں بتایا جو مستقبل میں لڑی جائے گی۔ خامنائی نے شیئر کیا کہ وہ کس طرح مسجد اقصی کو یہودیوں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ایرانی رہنما اچانک اٹھے اور چلے گئے۔ خامنائی کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے جاتے ہی کیتھرین کو یوں لگا جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ اتنی زیادہ پینیٹریٹ کرنے کے باوجود اس میں گھبراہٹ تھی کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے، مگر اس کا امپاسبل مشن کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اب اس ملاقات کے بعد کیتھرین ایران میں ہیروئن بن چکی تھی۔ اخبارات میں نام، ٹی وی پر انٹرویوز، خامنائی.ir پر مضامین اور مذہبی حلقوں میں اس کا تذکرہ۔ 2017 سے 2022 تک 5 سال ایران میں کیتھرین کی طوطی بول رہی تھی۔ ہر مقام، ہر خفیہ جگہ پر اس کا ایکسس تھا، اور اس کے ایکسس کا مطلب ہے اسرائیل وہاں موجود تھا، کیونکہ وہ سب کچھ صرف اس کی 2 آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں سے موساد کو پورا ایران نظر آ رہا تھا۔ اسرائیل کے ایکشن لینے کا وقت آ گیا تھا اور کیتھرین کے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے کا۔ اسے ایران چھوڑنا تھا۔ 2022 میں وہ فرانس کے لیے نکل رہی تھی کہ ایئرپورٹ پر اسے روک لیا گیا۔ انٹیریئر منسٹری کے ایک آفیسر نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی، مگر کچھ نہ مل سکا اور وہ فرانس کے لیے اڑ گئی۔ اب ایران کے چوکنے کا وقت آ گیا تھا۔ فروری 2022 دی ٹائمز آف اسرائیل پر کیتھرین کا ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں اس نے لکھا، میں نے ایران کو اندر سے دیکھا اور اب میں واپس آ چکی ہوں۔ میں نے اسلام صرف انفلٹریشن کے لیے قبول کیا اور ولایت صرف رسائی کے لیے۔
ईरान में जैसे जलजला आ गया, मजहबी इदारे हिल गए, कैथरीन के इंटरव्यूज डिलीट किए जाने लगे, टीवी चैनल से फुटेज गायब कर दी गई और जिन लोगों से उसने मुता किए, मुलाकातें की, दोस्तियां बनाई, वो सर पकड़कर बैठ गए। तब ईरान को अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं थी, ये तो डिकेड्स लॉन्ग मिशन था जिसने उनके मुकद्दस सिस्टम को अंदर से लीक कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो जा चुकी थी। उसके दिए गए नक्शे, रास्ते और चेहरे अब मोसाद के कंप्यूटर्स में महफूज थे। वो क्या करके चली गई थी, कुछ ही वक्त बाद उसके असरात दिखाई देने लगे। 31 जुलाई 2024 तेहरान की एक महफूज समझी जाने वाली इमारत पर अचानक ड्रोन हमला हुआ और सिर्फ 8 सेकंड में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया शहीद कर दिए गए। अभी ईरान सोग में ही था कि सिर्फ 2 माह बाद 27 सितंबर 2024 को बैरूत के जुनूबी इलाके में एक और खतरनाक ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह अपने खुफिया कमांडर सेंटर में मारे गए। दोनों हमले अलग अलग मुमालिक में हुए, अलग अलग ग्रुप के सरबराहान पर किए गए, मगर एक चीज सेम थी, टारगेट की लोकेशन 100% दुरुस्त थी। ऐसी दुरुस्त की, ऐसी एक्यूरेसी, ऐसा रियल टाइम इंटेलिजेंस फीड जो सिर्फ सैटेलाइट से नहीं, किसी अंदर के बंदे से आ सकता है। सवाल फिर वही, कौन दे रहा था इसराइल को ये लोकेशन? तब एक नाम फिर मीडिया पर गर्दिश करने लगा, मोसाद की अंडर कवर एजेंट कैथरीन प्रीस शक्ताम। मगर वो तो 2022 में ईरान से निकल चुकी थी, तो फिर ये सब कैसे? तब एक थ्योरी सामने आई जिसे कोई साबित तो ना कर सका, मगर सबने संजीदगी से इसे जरूर लिया। कैथरीन सिर्फ इंफॉर्मेशन लेकर नहीं गई थी, बल्कि अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ गई थी जो उसके प्लांटेड ख्यालात, नक्शे और निशानात को वक्त आने पर एक्यूरेट करते हैं। यानी ये जंग नजरियात, जहन और एतमाद की थी। फिर 13 जून 2025 को जो हुआ, उससे जाहिर हो गया कि ईरान के अंदर इसराइल का जासूसी निजाम खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। 27 जून के एक इसराइली जनरल के बयान के मुताबिक इसराइल ने ईरान के 30 सीनियर सिक्योरिटी चीफ और 11 सीनियर न्यूक्लियर साइंसदान कत्ल किए, 900 से ज्यादा टारगेट्स निशाना बनाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसराइल के पास मैप इनिशियली हमलों में बिल्कुल दुरुस्त था। हर टारगेट की लोकेशन प्री प्लान्ड, एक्यूर और रियल टाइम थी। इसकी वजह सिर्फ सैटेलाइट नहीं हो सकती, बल्कि अंदरूनी नेटवर्क और जासूसों का डेटा था। वो बात अलग है कि अंदर से हमला होने के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी, बल्कि इसराइल पर ऐसा जवाबी वार किया कि इन्फिल्ट्रेट करने के बावजूद वो घुटनों के बल गिर गया। मगर क्या अब ईरान अपने अंदर से मोसाद और रॉ के जासूसों का सफाया करने के लिए झाड़ू फेरेगा? दूसरी तरफ कैथरीन अपने इंटरव्यूज और बयानात में कहती है कि वो मोसाद की जासूस नहीं, वो तो सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और इसलिए उसने इस्लाम कबूल किया ताकि जान सके कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है। वो बात अलग है कि मोसाद ने जो पूछा वो तोते की तरह बता दिया। क्या कहिए, हर जासूस कामरान फरीदी जैसा थोड़ी होता है कि खुलकर बता दे कि हाँ वो स्पाई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। अभी आपने जो वीडियो देखा ये एक पाकिस्तानी चैनल का है, लेकिन पाकिस्तानी चैनल होने के बावजूद इसकी जो मुझे कंटेंट है वो बहुत अच्छा लगा। एक नई तरीके की स्टोरी, बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग का तरीका, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान में भी कोई इतना इंटेलिजेंट है जो इतने अच्छी इंटरनेशनल क्वालिटी का वीडियो बना सके या इस टाइप की क्वालिटी का या टॉपिक पर वीडियो बना सके। इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने तक लेकर आया कि एक नई तरीके की कहानी, नई कहानी जो इंडियन मीडिया पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट इनका ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। लाजमी इनको भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए और अगले किसी फैक्ट बेस्ड टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक डिफरेंट स्टोरी है और एक अच्छी जानकारी भी है कि इजराइल ने ईरान को कैसे अभी बर्बाद किया या तबाह किया या आक्रमण किया। ईरान की जो सीक्रेट न्यूज़ थी वो इजराइल तक कैसे पहुंचती है, या मोसाद जो इजराइल की जासूसी एजेंसी है वो कैसे इंटरनेशनली काम करती है, वो सब इस वीडियो में देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, फैक्ट बेस्ड टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।